آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواہ الخمسہ وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو وہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ کھولے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو متعدد ائمہ حدیث نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ روزے سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کر کے روزہ افطار کرتے ہوئے سنت طریقہ بیان ہوا ہے کہ مسنون یہ ہے کہ انسان اگر میسر ہو تو کھجور سے روزہ افطار کرے، اور بہت سارے ائمہ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں کھجور سے روزہ کھولنے کے بہت سے فوائد بیان کیے کہ یہ ایسا ایک پھل ہے جو آسانی سے میسر ہے۔ دوسرا یہ کہ کھجور فوری طاقت رکھتی ہے کہ اپنے اندر انسان کا پورا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ایک جسمانی کمزوری اس کو فیل ہوتی ہے وہ اس کو بحال کرتی۔ اور تیسرا یہ کہ پورا دن جب انسان نے روزہ رکھا ہے تو اس کا معدہ خالی ہے، اس کو ایسی چیز چاہیے جو معدے پہ بہت زیادہ بھاری نہ ہو اور طاقت والی ہو، تو ان سارے معاملات کو کھجور بہترین انداز میں پورا کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے روزہ کھولے، اور اس کی علت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ پاک کرنے والا ہے، یعنی انسان کے منہ کے اندر جو پورا دن پیاسا رہنے کی وجہ سے تھوڑی رطوبتیں اور ایک باس سی آنا شروع ہوتی ہے، اور معدے کے اندر سے بھی ایک جو ہے وہ باس آتی ہے، بدبو سی آتی ہے، اس سب کو بھی مٹاتا ہے، اور انسان کی پیاس کو بھی مٹاتا ہے، اور اس کے اندر سے بہت ساری آلائشوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو خالی پیٹ فوری طور پر اگر کھجور میسر نہیں تو دوسرا الٹرنیٹ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان پانی کے ساتھ روزہ افطار کرے۔ اس ضمن میں یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ بہرحال یہ دونوں چیزیں ان سے روزہ افطار کرنا لازمی نہیں بلکہ مسنون عمل ہے۔ اگر کسی کو وقتی طور پر کھجور میسر نہیں اور اس نے پانی کے بجائے کسی اور چیز سے روزہ کھول لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر جیسے پہلے ذکر ہوا تھا کہ مسنون عمل کا ثواب زیادہ ہے، تو افطار میں مسنون عمل پر عمل کرنے کی وجہ سے جو بندہ کھجور یا پانی کا اہتمام کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا بنسبت اس کے جو کسی اور چیز سے روزہ کھولتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ہمارے ہاں ایک بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے کہ اگر کھجور نہیں ہے تو نمک سے روزہ افطار کرو، اور بعض لوگوں نے سفر کے دوران جب کہیں روزہ رستے میں کھولنا ہو تو نمک جیب میں رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہیں میڈ ان بر صغیر ہی ہے، کتاب و سنت میں ذکر اس کا کوئی نہیں ہے کہ نمک سے روزہ جو ہے وہ افطار کرنا۔ اور کوئی چیز میسر نہ ہو، شاید کسی زمانے میں جیسے عام طور پر چیزیں میسر نہیں ہوتی تھی تو شاید سفر میں آسانی کے ساتھ لے جانے کی وجہ سے یہ بات جو ہے لوگوں کے ہاں عام مشہور ہو گئی ہے، وگرنہ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اہتمام کرنا چاہیے، ایک آدھ دو کھجوریں اپنے پاس رکھنے سے بڑی آسانی ہے، کوئی مشکل کام نہیں، اور کھجور عموماً دستیاب بھی ہے، اور الحمدللہ زیادہ تر لوگ کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو اپنے اعمال میں سنتوں کا اہتمام کرنا۔ ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، آگے دوسروں کو سکھاتے بھی تھے، خواہ وہ چھوٹی سنتیں ہوں یا بڑی سنتیں۔ اب یہ روزے سے متعلقہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ذکر ہو رہی، لیکن صحابہ نے اس کو سیکھا بھی ہے، آگے نقل بھی کیا ہے، اور امت میں ائمہ محدثین نے بھی اس بات کا اہتمام کیا ہے۔ تو اپنی زندگی میں
ہر معاملے کے اندر جس قدر ممکن ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنانا اور اس کے مطابق اعمال کو کرنے کی کوشش کرنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.